یہ ظلم کی پہلی اصطلاح شرک پر ہوتی ہے، مشرک لوگ، شرک کرنے والے، یہ سب سے بھیانک مجرم ہیں اور سب سے بڑے گناہ گار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا لوگوں کو اختیار نہ دیتا بلکہ لوگوں کو اپنا اطاعت کرنے والا بندہ بنا دیتا، مجبوراً وہ اطاعت کرتے، مگر اللہ رب العزت کے فیصلے، اللہ نے لوگوں کو آزادی دی، اختیار دیا، انبیاء کو بھیجا، ان کی دعوت کو بھیجا، وحی اتاری، لوگوں کا ایک امتحان بنا دیا، اس کی اتباع کا حکم دیا، بتا دیا کہ یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا، جس راستے کو چاہے چن لو۔ اب انسان صاحب عقل و شعور، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، بھی جنت کا راستہ منتخب کر لو، لیکن نہیں، لوگوں نے جہنم کا راستہ منتخب کر لیا۔ بہت تھوڑے لوگ جنت کے راستے کی طرف چلے اور زیادہ لوگ جہنم کی راہ پر چلے۔ یہ اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت۔ جو لوگ ہدایت کو اختیار کر گئے اور جنت کی راہ پر چلے، ان کا ہدایت کو اختیار کرنا اور جنت کی راہ پر چلنا اللہ کی مشیت سے تھا اور ہے۔ اور جن لوگوں نے گمراہی کا راستہ چنا اور جہنم کے راستے پہ چل پڑے، ان کا گمراہی کے راستے کو چننا اور جہنم کی راہ پر چلنا اللہ کی مشیت سے۔ یا اللہ تیری مشیت کیوں ہے ان لوگوں کے لیے جنت کی، ان لوگوں کے لیے جہنم کی، یہ مشیت کیوں ہے؟ بس اذا ذکر القدر فامسکوا، تقدیر پر بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، اب چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ یہ تقدیر کا علم اللہ تعالیٰ کا وہ گہرا علم ہے، سمندروں سے گہرا، جس کا ادراک کسی کو نہیں، نہ فرشتوں کو، نہ نبیوں کو، نہ اس نے کسی کو اطلاع دی۔ یہ اللہ کے راز ہیں، اس کی یہ مشیت اللہ کا راز ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن کھلے، مگر دنیا میں کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ میں اگر حق پر ہوں تو اللہ کے امر سے ہوں، فلاں اگر گمراہی پر ہے تو اللہ کے امر سے ہے، تو اس کا کیا کمال اور اس کا کیا قصور؟ کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے، بلکہ جو سیدھا راستہ اس کو اختیار کرے، اس پر چلتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کی حکمت ہم نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ اور جو بندہ گمراہ ہے اور جہنم کی راہ پر چل رہا ہے، اس کا چلنا بھی اللہ کی مشیت سے ہے۔ یہ مشیت کیوں ہے؟ یہ اس کا راز ہے۔